قرآن پاک کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے بعض انبیاء علیہ السلام نے بھی بعض مواقع پر تعوذ کیا۔ سورہ بقرہ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو قوم نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا ٹھٹھا کرنا جاہلوں کا کام ہے، میں تو تمہیں اللہ کا کلام سنا رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ جب ان کی لغزش پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی تو کہنے لگے انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، سورہ ہود۔ اے اللہ میں تیری ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے کسی ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا مطالعہ کیجئے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو برائی کی ترغیب دی تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، سورہ یوسف۔ پناہ بخدا، وہ تو میرا مربی ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے، میں اس کے ناموس میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ پھر جب یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کو چوری کے الزام میں روک لیا گیا تو بھائیوں نے کہا کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو روک لو اور اس کو چھوڑ دو، تو اس کے جواب میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ ان نأخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، پناہ بخدا ہم تو صرف اسی شخص کو روکیں گے جس کے ہاں سے ہمارا سامان برآمد ہوا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں تنہائی کے دوران ایک فرشتہ انسانی شکل میں پہنچ گیا۔ آپ گھبرا گئیں اور کہنے لگیں اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، سورہ مریم، میں خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اور جب مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کیا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران۔ اے خدایا میں اس بچی اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی تو آپ نے کہا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِی، سورہ دخان۔ میں اپنے اور تمہارے رب سے اس بات کی پناہ پکڑتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب کبھی شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قرآن پاک میں یہ حکم بھی موجود ہے قُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، خداوند کریم میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں شیاطین کی چھیڑ چھاڑ سے، اور اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے نیک کام میں خلل اندازی کے لیے حاضر ہوں۔ قرآن پاک کی آخری دو صورتیں جن کا انشاءاللہ وقت آنے پر درس ہوگا اور اس کی تفصیل بیان کی جائے گی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں اور ان دونوں صورتوں میں مختلف قسم کی برائیوں سے پناہ پکڑنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ قرآن پاک ایک عظیم نعمت ہے، جب کوئی شخص اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہے تو شیطان ضرور اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔